خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from two mulaqats, one with Khuddam from Germany and the other with the Lajna members from Switzerland. We begin with Saturday's mulaqat, where Hazrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz graciously met with members of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya from Germany. On Saturday, Khuddam from Munich in Germany were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz. The Khuddam had travelled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad, UK. During the mulaqat, the Khuddam all had the opportunity to introduce themselves and were able to ask questions on a range of issues affecting the youth. One of the Khuddam mentioned that recently his father-in-law was martyred, and as a result, his wife remains worried and sorrowful. He asked Hazrat Khalifatul Masih for advice for his wife, which may comfort her. کو اللہ تعالیٰ کی رضا تو انشاءاللہ امید حاصل ہو ہی گئی ہے۔ کل بھی میں نے واقعہ سنایا کہ ایک صحابی نے خواب کو ذکر کیا تھا، حضرت ابوبکر نے اس کی تشریح کی کہ مبارک ہو تم شہید ہو جاؤ گے۔ تو پہلے تو اس طرح ہوتا تھا، تو شہادت کا مقام تو بڑا اونچا مقام ہے۔ باقی یہ ہے کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند کرتا رہے، اور آپ لوگوں کے جو بچے ہیں ان کے وہ نیکیوں پہ قائم رہے۔ یہ نہ ہو جو قربانی دی ہے انہوں نے، وہ قربانی ان کے اگلی نسل کے غلط کاموں کی وجہ سے ضائع ہو جائے، یا ضائع تو نہیں ہوتی لیکن ان کو وہ ریوارڈ نہ ملے۔ تو اس لیے یہ دعا اپنے لیے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور حوصلہ دے اور ان کے مقام کو بلند کرتا رہے، ہمیں نیکیاں قائم کرنے کی توفیق دے اور صبر اور سکون عطا کرے ہمیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی دے دیتا ہے، نمازوں میں دعا کرے۔ One of the Khuddam mentioned that he is Waqf-e-Nau and asked how he can fulfill the obligations of being a Waqf-e-Nau. اگر جماعت کہتی ہے وقف نہیں ہمیں ضرورت، ابھی فی الحال اپنا کام کرو، تو پھر جو زائد وقت ہے وہ جماعت کو دو، والنٹیئر کرو، ویکینڈس پہ جماعت کو دو، تبلیغ کے کام کرو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی حالت کو بہتر بناؤ۔ وقف نہ ہو، کوئی ٹائٹل نہیں ہونا چاہیے، اس کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کا معیار اونچا کرو، قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھو، اور اس کے سمجھو حکام کیا ہیں، احکام پہ عمل کرو، تو پھر صحیح وقف نہ تبھی بنتا ہے۔ پھر اس تعلیم کو آگے پھیلاؤ، تبلیغ کے کام میں آگے آؤ، فرائض پورے کرنے کے لیے۔ اگر اپنے نوکری کر بھی رہے ہیں، اپنا کام کر بھی رہے ہیں، تو ویکینڈس پہ جماعت دیں، وقت دیں، تربیت کے لیے، تبلیغ کے لیے وقت دیں، تاکہ لوگوں کی تربیت کر سکو، جو کچھ سیکھا ہے ان کو سکھاؤ، اور غیروں کو تبلیغ کر کے احمد کا پیغام پہنچاؤ، اسلام کا پیغام پہنچاؤ۔ ٹھیک ہے حضور، میونخ میں ہمارے خداموں کے پاس یہ چیلنج ہے کہ وہ مسجد سے دور رہتے ہیں، تو اس چیلنج کو ہم کیسے سب سے بہترین فیس کر سکتے ہیں؟ ان سے کہو کم از کم ایک نماز تو پڑھنے کے لیے آیا کریں نا، سوائے سے کوئی بالکل غریب ہے، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اور سفر زیادہ ہے، تو وہاں پھر ان کے قریب جو چند ایک رہتے ہوں گے اکٹھے، ان کو کوئی سینٹر بنا لیں کسی گھر میں، وہاں اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیا کریں۔ اگر مسجد میں آنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، باجماعت کی نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایسے اگر دور کے فاصلے ہیں تو پھر کہیں کہیں قریب رہتے ہوں گے جو، وہ اپنے اپنے گروپ بنا لیں، وہاں نمازیں پڑھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے، روا چھوٹا سا شہر ہے، ایک سرے سے جاؤ دوسرے سرے تک 1.5 میل کا فاصلہ ہے، پیدل بھی آدمی جائے تو آدھے پونے گھنٹے میں ختم کر لیتا ہے سارا روا، چوڑائی میں بھی اتنا ہی ہے۔ اس کے باوجود روا کے ہر محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے، 50-60 مسجدیں ہیں وہاں، اس لیے قریب رہنے کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں نا۔ تو اس طرح مسجدیں تو یہاں نہیں بن سکتی، کم از کم سینٹر تو بن سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ As the mulaqat concluded, the Khuddam had the honor of having a photo with Hazrat Amirul Momineen. The following day, on Sunday, National Amla members and presidents of Lajna Imaillah Switzerland also had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih.
The Amla members all had the opportunity to introduce their respective responsibilities and seek Hazrat Amir al-Momineen's guidance in relation to their works. An Amla member mentioned that some of the Lajna members do not attend events organized by Lajna Imaillah and sought Hazrat Amir al-Momineen's guidance in this regard. کہ مزاج کیسے ہیں دیکھو نا، وہاں کی پلی ہوئی ہیں، بڑی ہوئی ہیں، پیدا ہوئی ہیں، ان کے مزاج کیسے ہیں، کس قسم کے پروگرام چاہتی ہیں. تو یہ تو آپ کو سیکٹری تربیت کا کام ہے کہ ان سے پوچھیں کہ ہم تربیت کے پروگرام بنائیں تو کس قسم کے بنائیں. ناصرات کے پروگرام سیکٹری ناصرات کا کام ہے، ان سے پوچھیں کس قسم کے پروگرام بنائیں. تو جو ان کی انٹرسٹ کے پروگرام ہوتے ہیں ان کو بنائیں، تو اس میں ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، پھر آہستہ آہستہ وہ باقی کاموں میں بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گی. سیکٹری تربیت ہوں، تو میرا سوال یہی ہے اسی بارے میں کہ ہر ماہ ہم جب جائزہ لیتے ہیں، تربیتی جائزہ جس میں نمازوں کی ادائیگی، تلاوت قرآن کریم یا خطبہ جمعہ کے بارے میں، تو جب ہم ان سے جائزے کے لیے رپورٹ مانگتے ہیں تو ہمیں آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ آپ ہمارا یہ خدا کا اور ہمارا معاملہ ہے، آپ ہمیں کیوں بار بار تنگ کرتی ہیں. تو حضور ان ایسے لوگوں سے ہم کس طرح ان کی تربیت کریں؟ خدا کا معاملہ تو ہے، کوئی جماعت کا بھی ایک نظام ہے، تو ہم تو جماعتی نظام کے تحت تک ہمیں پتہ لگے کہ ہمارا جماعتی نظام ترقی کر رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. اس لیے ہم انفارمیشن لیتے ہیں کہ آپ لوگ باقاعدہ نمازوں میں ہیں کہ نہیں، آپ لوگ قرآن شریف کی طرف توجہ ہے کہ نہیں. اس کا تو قرآن شریف میں بھی حکم ہے، وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ نصیحت کرتے جاؤ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہو، اور نصیحت جو کرتی ہے جماعت اس کے اوپر چلو گے تو اکائی پیدا ہوگی تمہارے اندر. اور جب تم یہ ساری باتیں کر رہے ہوگے تو تبھی ہوگا. اگر ہم کوئی کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ مردوں کو کہ نماز باجماعت ادا کرو، یا عورتوں کو کیوں کہنے کی ضرورت تھی کہ تم لوگ قرآن کریم بھی پڑھو، نمازیں بھی پڑھو، گھر کے فرائض بھی ادا کرو، حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو. اس کی تلقین کرنے کا ذکر ہے، اور یہی آنسر کو حکم ہے کہ نصیحت کرو اور کرتے چلے جاؤ. تمہیں نصیحت کرنے والا بنایا ہے کو، اس لیے ہم کرتے ہیں. باقی یہ جماعت کی اکائی کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے تاکہ ہمیں پتہ لگے ہم ترقی کر رہے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں. ہم اس کے مطابق پروگرام بناتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ ہمارا خدا کا معاملہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر اتنی ہی بات تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ جو لوگ نمازیں پڑھنے نہیں آتے، عشاء کی نماز پہ نہیں آتے، فجر پہ نہیں آتے، تو میرا دل چاہتا ہے کسی کو امام مقرر کر کے جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. آپ تو بڑے رحم دل تھے. یہ بات بتاتی ہے کہ توجہ دلوانا اور یہ کہنا کہ تم لوگ نمازیں پڑھو یا یہ جماعتی کاموں میں شامل ہو یا قرآن کریم پڑھو اور اس کی تعلیم پہ عمل کرو، یہ ضروری ہے. قرآن کریم کی تعلیم بھی یہ کہتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ کہتا ہے. آپ بار بار نصیحت کروایا کرتے تھے صحابہ کو. حضرت مسیح علیہ السلام بھی بار بار اس زمانے میں ہم نے مانا ہے اگر آپ کو، تو آپ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں یہی کہتے ہیں کہ نصیحت پہ عمل کرنا چاہیے اور جماعتی تعاون کرنا چاہیے تاکہ جماعت کی مضبوطی شامل ہو. باجماعت جو نمازیں پڑھنے کا بھی حکم اس لیے ہے. اپنے مردوں کو کہیں نمازیں پڑھا کرو، جا کے بچوں کو کہیں نمازیں پڑھا کرو. کل کو بچے بھی بگڑ جائیں گے، وہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے ہم آزاد ہیں، ہمیں نہ دین کے معاملے میں کہو. پھر یہ بعد میں روتے ہوئے آتے ہیں کہ ہماری لڑکی فلاں جگہ چلی گئی، لڑکا فلاں جگہ چلا گیا، اس نے یہ برائی پیدا ہو گئی، اس نے فلاں برائی پیدا ہو گئی. تو پھر یہ بھی شکایت نہ کیا کرو. پھر ان کو بھی آزادی دو، بچوں کو جو مرضی کریں، چاہے وہ شراب پئیں یا جوا کھیلیں یا زنا کریں، جو مرضی کرتے رہیں. کیوں روکتے ہو؟ لیکن بات پیار سے کرنی ہے، حکمت سے کرنی ہے. لیکن بلنٹلی اگر آپ کریں گے تو پھر لوگ آپ کو گلا کاٹنے لگ جائیں گے. A Lajna member mentioned that the vast majority of people in Switzerland explicitly state that they do not want any unsolicited mail posted through their letterboxes. She further mentioned that Jamaat members would often post tabligh leaflets and asked if this was appropriate. کیوں ڈالتے ہو؟ کوئی نہیں پسند کرتا تو وہ نکالے گا اور پھاڑ کے پھینک دے گا، اس کو فائدہ کیا ہے؟ جی وہ فون بھی کرتے ہیں مسجد میں اور پھر برا بھی مناتے ہیں. ٹھیک ہے تو ٹھیک کرتے ہیں وہ. پھر کیا کریں حضور؟ سڑک پہ کھڑے ہو، اسٹال لگاؤ، کہو یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہم دے رہے ہیں، اگر تمہیں دلچسپی ہے تو یہ لو پمفلٹ ہمارا، یہ لو، یہ پڑھو. تو جو خوشی سے لے کے جاتے ہیں اس کو دو. یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے 2 لاکھ پمفلٹ تقسیم کرنا ہے اس لیے لیٹر باکس میں ڈال دیا، آسان کام کر دیا اور لڑکے اور بچے اور
اطفال نکل آئے ایک مہم بنا کے اور لوگ کہہ دیا جی ہم نے بڑا کام کر لیا. یہ کوئی کام نہیں ہے. جس کام کا نتیجہ اچھا نہیں ہے اس کام کو کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے, انہیں کو دو جو خوشی سے لینا چاہتے ہیں. نوک کرو جا کے دروازے پہ, ان سے کہو یہ ہمارے پاس پمفلٹ ہے, آپ کے لیٹر باکس پہ تو لکھا ہوا ہے کہ نہیں ڈالنا, اگر آپ پسند کریں تو یہ لے لیں, نہیں ہے تو السلام علیکم وعلیکم السلام اور ہم جا رہے ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. تو اچھے وشیز کے ساتھ ان سے چھٹی لے کے آ جاؤ تو وہ خوش ہو جائیں گے لوگ کہ ہاں کہیں گے ہاں بڑے با اخلاق لوگ ہیں, کم از کم ہمارے سے پوچھ کے تو کام کر رہے ہیں نا. وہ بھی ایک تبلیغ ہے. اس پمفلٹ سے زیادہ اچھی تبلیغ ہے کہ تم کانٹیکٹ کر کے لوگوں کو السلام علیکم کر لیا کرو. ہم ان لڑکیوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں جو بلینگ یا سماجی تنہائی کا شکار ہو کر دوسروں سے دور ہو گئی ہیں اور اس وجہ سے مسجد بھی آنا چھوڑ دیتی ہیں؟ اگر بلی اسکول میں کرتے ہیں اور تم لوگ ان کو ویلکم کرتے ہو اور ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہو, ان پہ ہاتھ رکھتے ہو, ان کو گلے لگاتے ہو, تو وہ تمہارے پاس آنا کیوں چھوڑیں گی؟ ان کو یہ شک ہے کہ ہم تمہارے پاس جائیں گے تو ہمارے پاس سے اسی طرح بلنگ ہوگی جس طرح ہمیں اسکول میں ہوتی تھی. ان کے گھر جاؤ, ان کو سمجھاؤ, ان سے پیار سے بات کرو, ان سے کہو کہ تم ہمارے پاس آؤ اور تم دیکھو اسکول میں تمہارا ماحول ایسا ہے, وہ تو دنیا داری کا ماحول ہے, اس طرح ہے, یہاں آؤ, ہم تمہیں ویلکم کرتے ہیں, ہم تمہیں پیار کرتے ہیں, ہم تمہارے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں حصے دار بناتے ہیں, اس لیے تم بغیر خوف کے ہمارے پاس آیا کرو. ٹھیک ہے, ان کے گھر جا کے ان کو کہو, ان کو فون کر کے ان کو کہو, ان کی اصلاح کرو, تو ان کا شک خوف دور کرو. ٹھیک ہے, سائیکاٹرسٹ نہیں ہے تمہارے یہاں کوئی؟ ہیں کچھ جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے. سائیکاٹرسٹ سے ان کو علاج کرواؤ, کس طرح ہم نے ان کو دلوں میں سے شکوک نکالنے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو کمپنی دو, ان کو زیادہ احساس دلاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو وہ تعاون کریں گی. پیار سے سب کچھ جیتا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ دشمن کو بھی پیار سے بات کرو تو اس کو بھی دل نرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تمہارے اپنے لوگ ہیں, ان سے پیار سے بات کرو کہ کوئی نہیں دل نرم ہوگا. دشمن جو تھے وہ ولی حمیم ہو گئے, دوست بن گئے ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے, اللہ میاں کہتا ہے. کئی دفعہ حضور وہ اس بات سے بھی گھبراتی ہیں, آ بھی جائیں گی شاذ و نادر کب, تو چونکہ وہ جو باقی جو بڑی خواتین ہیں آنٹیاں, وہ ان کو جو آنٹیاں ہی کر کے دیکھتی ہیں, ان آنٹیوں کو اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنی حالت کو دیکھیں, استغفار کریں, آنٹیوں کو اپنی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے تم نے ان کو دوڑایا نا, تمہیں تو سزا دیتا ہوں. تو آنٹیوں کو کہو خدا نہ بنے اور پیار سے محبت سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا کہ ان لوگوں سے نرمی سے پیار سے محبت سے سلوک کرو جو تیرے پر ایمان لانے والے ہیں. نہیں اگر تم نے سختی کی ان سے تو یہ لوگ دوڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آنٹیوں سے کہو تم دوڑانے والی نہ بنو, محبت پیار کر کے لانے والی بنو. والدین کی بہت کوشش اور توجہ کے باوجود بعض بچے نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی محض اپنے آپ کو اس معاشرے میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے غلط ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جن میں بعض اوقات حلال و حرام کا فرق بھی نہیں رہتا. حالانکہ ان بچوں کو بچپن ہی سے اچھائی اور برائی, حلال و حرام کا فرق سکھایا جاتا ہے. ایسی صورت میں بہترین اقدام کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ بچپن میں آپ لوگ سکھاتے ہیں حلال و حرام اور زیادہ ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں. ڈرانے کے بجائے نا ان میں پیار سے اور محبت والی باتیں پیدا کریں کہ ہم نے یہ بات غلط ہے, یہ صحیح ہے, اس لیے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اسلام کو پسند نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اس زمانے میں مسیح موعود کو مانا تو انہوں نے کہا کہ نہ کرو. جماعت کی جو ایک تعلیم ہے اس کے یہ خلاف ہے, اس لیے ہم یہ باتیں نہیں کرتے. اور دنیا والے بہت سارے کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہنا کہ دنیا والے تم ان سے نفرت کرو, یہ کرتے ہیں جو غلط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان کا معاملہ ہے, اس لیے آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں میں ڈالتے جو 15 سال کی لڑکی ہے لڑکا ہو جاتا ہے, خاص طور پہ لڑکے جو باہر جاتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں, ان کو بتاؤ کہ یہ برائیاں ہیں, ان سے تم نے بچ کے رہنا ہے. اور یہ باپوں کا بھی کام ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں اور ان کو سمجھاتے رہیں. اگر باپ ہی نمازیں نہیں پڑھ رہے اور سارا دن اپنی مجلسوں میں بیٹھے وارہ گردی کر رہے ہیں یا گھر بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ فضول قسم کے پروگرام دیکھتے جا رہے ہیں, تو پھر بچوں پہ کیا اثر ہوگا؟ تو یہ اپنے گھر کے ماحول کو بھی تو پاکیزہ پہلے بنائیں نا. نصیحت کچھ ہے, عمل کچھ ہے, تو پھر بچے کہتے ہیں اچھا پھر ہم بھی یہی کریں گے جو ہماری مرضی ہے. ٹھیک ہے, پہلے اپنا جائزہ لیں کہ آپ کے گھر میں خامند اور بیوی جو ہے وہ اس تعلیم کے مطابق عمل کر رہے ہیں.
جو اسلامی تعلیم ہے، گھر کی رہن سہن جو ہے، معاشرتی زندگی جو ہے معاشرتی، وہ پاک صاف ہے، اگر ہے تو بچوں پہ بھی اچھا نیک اثر پڑے گا، نہیں تو پھر نصیحت تو کرنی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں بھی کہتا ہے جو تم خود نہیں کرتے تو کوئی نصیحت بھی نہ کرو. ٹھیک ہے. مغربی اقوام کی مذہب سے دوری اور لادینیت کے باوجود ان کا سائنس، ٹیکنالوجی، معاشیات اور تحقیق کے میدان میں دنیا پر حکومت کرنا کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے یا آزمائش؟ اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس پہلو کو بیان کرنے کے لیے کیا حکمت ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود کہہ دیا، آنسروں نے اس کی بڑی وضاحت فرمائی. یہ جو دنیاوی قومیں ہیں، جو دجال ہے، اس کی جو دائیں آنکھ تو کمزور ہو جائے گی اور بائیں آنکھ بڑی تیز ہوگی. بائیں آنکھ کون سی ہے؟ یہ دنیا داری ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، سائنس ہے، اس میں تو ترقی کرتے جائیں گے، کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو میں بہت کچھ نوازوں گا، لیکن جو ان میں سے غلط کاموں میں پڑیں گے ان کو سزا بھی بڑی دوں گا. تو اس دنیا میں نہیں دے گا، اگلی جہان میں دے دے گا اللہ تعالیٰ سزا. ہمیں تو نہیں پتہ کیا سلوک ہونا ہے ان کے ساتھ. اور دین کا علم دائیں آنکھ ہے، اس کے لیے مسلمانوں سے وعدہ ہے کہ تم لوگ اگر کرو گے عمل تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں بھی ریوارڈ دے گا، اگلے جہان میں بھی دے گا. اب آپ کو دین پہ کام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دیا ہوا ہے نا، دنیا کا بھی دیا ہوا ہے، دین پہ بھی قائم ہے، اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ اللہ کرے بہتر ریوارڈ دے. ٹھیک ہے. تو یہ مثال دیا کریں جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، اپنی ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، سائنٹسٹ ہیں، کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، اس پہ عمل کر کے ہم یہ کر رہے ہیں. یہ ان کو تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا، لیکن اگلا جہان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو پکڑوں گا، اچھی طرح پکڑوں گا. لیکن جو مومن ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی اگر کسی فیلڈ میں جا رہا ہے اور محنت کر رہا ہے تو وہ ریوارڈ یہاں تو ملے گا، لیکن کم محنت سے اس کو زیادہ ریوارڈ مل جائے گا، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. یا کم محنت سے اچھے نتائج نکل آئیں گے اس کے، اور اگلے جہاں جا کے تو اس کی موجیں ہیں جو دوسروں کی نہیں ہیں. تو اس طرح سمجھایا کریں. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا تھا میں ان کی جو دنیاوی ترقی ان کو دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق دے رہا ہے ان کو دنیاوی ترقی. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ نے جب ان کے لیے روٹی مانگی تھی، کہا ٹھیک ہے تمہارے ان کو دے دوں گا میں سارا کچھ، روٹی چھوٹی، لیکن جب میری پکڑ آئے گی وہ بھی سخت ہوئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ پکڑ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کبھی کہیں برف کا طوفان آ رہا ہے، کہیں آگیں لگ رہی ہیں لاس اینجلس میں، کہیں اور طوفان آ رہے ہیں، اس کے بدلہ وہ مسلمانوں سے یہ لیتے ہیں، بم مارتے ہیں، اور مسلمان بھی عمل کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ بھی دیکھ رہے ہیں نتیجہ اپنے عملوں کو. تو غلطیاں تو ہماری بھی ہیں نا. تو ہم کون سے مومن بن کے رہ رہے ہیں صحیح طرح، صحیح مومن بن کے رہیں تو پھر شکوہ کریں نا اللہ تعالیٰ کہ ہم ان کو یہ ملا اور ہمیں یہ نہیں ملا. تم نے اللہ کا حق ادا کیا، پہلے ان سے پوچھو. 5 وقت نماز تو ہم پڑھتے نہیں، کسی سے پوچھو نا، میں بس 3 پڑھ لیتا ہوں، باقی کوشش کرتا ہوں. کوشش کیا کرتا ہوں، کبھی کھانے کے بارے میں کہتے ہوئے ہم کوشش کرتا ہوں. تو اگر انسان سوچنا ہو، عقل ہو، تو ہر چیز میں پہلو نکال سکتا ہے، سبق مل جانے گا. ٹھیک ہے. One Lajna member, citing examples of the service of Muslim women in early Islam, asked how Ahmadi Muslim women could similarly come forward in the service of Islam whilst upholding hijab and maintaining appropriate segregation. لجنہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو جوائنٹ پروگرام ہوتے ہیں بعض، انہوں تو ہم اجازت دے دیتے ہیں لجنہ کو کہ اپنے مہمانوں کو لے کے آئیں، لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے تب میں نے کہا تھا کیونکہ منہ ننگا ہو جاتا ہے اور انسان زیادہ ریلیکس ہوا ہوتا ہے، اس لیے کھانے کے لیے لیدر ڈائننگ ہونا چاہیے انسان عورتوں کو. اور جو ہم یہاں بھی جب کرتے ہیں، جب ان لوگوں کو، لوکل لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم لیدر جا رہے ہیں کھانے، تو اپنے ہمارے ساتھ آنے تو آ جاؤ، تو وہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ ہم چلے جائیں. ٹھیک ہے. باقی رہ گئی پرانی مثالیں، تو وہ لوگ جو تھے اگر وہ کرتی تھیں عمارہ یا اور جنگوں میں بھی حصہ لیا تو ان کو کوئی پہچان تو نہیں سکتا تھا. اور وہ ایک جنگ کا ہی ایک قصہ ہے کہ ایک سوار جس کا بھائی کو قید کر لیا تھا اور وہ لے کے جا رہے تھے، وہ گھوڑے پہ سوار ہے، دائیں بائیں تلوار چلا رہا ہے، اور جو ان کا کمانڈر تھا اسلامی فوج کا، وہ کہہ رہا تھا یہ پتہ نہیں کون ہے جو اتنی بے جگری سے لڑ رہا ہے، بڑی ہمت سے لڑ رہا ہے. تو انہوں نے کہا تم کون ہے؟ وہ خاموش رہا. آخر بڑا جب انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا میں عورت ہوں. اس کا مطلب وہ ڈھکی ہوئی تھی، پورے حجاب میں، پورے پردے میں، پورے لباس میں تھی، پہچانی نہیں گئی کہ وہ عورت ہے کہ مرد ہے. ٹھیک ہے.
تب وہ لڑ رہی تھی تو وہ جو حصہ لیتی تھیں وہ بھی جو ڈریس کوڈ تھا پردہ کوڈ تھا اس کی پوری پابندی کر کے لیتی تھیں. آپ بھی اس طرح لے سکتی ہیں. ہاں بعض جگہ پروگرام ایسے ہوتے ہیں غیروں کے جہاں وہ مسلمانوں کو انوائٹ کرتے ہیں اسٹیج پہ آ کے تقریر کرنا ہے, ویمن رائٹ کے متعلق اگر کوئی تقریر کرنا ہے, جرمنی میں یہاں میں اور جگہ پہ بھی کرتے ہیں, تو ہم انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ بالکل ینگ لڑکی نہ ہو, میچور عورت ہو اور حیادار لباس کے اندر رہ کے پردے کے جو کوڈ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اسٹیج پہ جا کے تقریر کرو, وہ کرتی ہیں اور اس کا لوگوں پہ اثر ہوتا ہے. ابھی کل پرسوں کسی نے رپورٹ دی کہ اس نے ایک عورت تھی وہ بھی وہاں آئی ہوئی تھی, وہ ویمن رائٹس کے حق میں بہت بولتی ہے اور مسلمانوں کے خلاف بولتی ہے. اس نے وہ تقریر سنی ہماری لڑکی کی اسٹیج پہ, جو اس نے کہا غیروں کے سامنے صحیح کی, غیروں کا آرگنائز فنکشن تھا, اور اس نے آ کے پھر اس کو گلے ملی اور رونے لگی کہ میں خلاف تھی, اب میں حق میں, مجھے سمجھ آ گئی تم لوگوں کی تعلیم, تم لوگ خود اپنے مرضی سے پردہ کرتے ہو یا حجاب کرتے ہو. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم بڑے اپریسڈ ہیں, سپریسڈ ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, تو پھر تو اگلا سوال اٹھائے گا. اگر تم لوگ کہو ہم خوشی سے پردہ کرتے ہیں, ہمارے ڈریس کوڈ ہے, ہماری حیا ہے, یہ ہمارے پروٹوکول ہے, تو اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کرتے ہیں اور اپنی خوشی سے کرتے ہیں, تو وہ لوگ پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے. تو کئی مثالیں میرے سامنے ہر روز آ جاتی ہیں. تو اس لیے منع نہیں ہے, میچور عورتیں جا کے اسٹیج پہ بولتی ہیں, جرمنی میں بھی بول رہی ہیں, یہاں بھی بولتی ہیں, ٹھیک ہے. اور جو پرانی مثال آپ دے رہی ہیں تو وہ بھی پوری حیا کے ساتھ بولتی تھیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے کس نے کہا ہے آپ کو اپرچونیٹی نہیں ملتی؟ اپرچونیٹی ہے جہاں ہے, صدر کو انفارم کر کے, اور یہاں سے اگر اجازت لینی ہے تو لے کے تو آپ جا سکتی ہیں اسٹیج میں. اب چند ایک عورتوں کو جرمنی میں میں نے مقرر کر دیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جایا کریں, میچور ہیں, مجھے پتہ ہے ان کا علم بھی ہے, وہ اسٹیج پہ جا کے اچھا پیش کر سکتی ہیں. یو کے میں ہیں وہ کر سکتی ہیں, امریکہ میں ہیں وہ کر دیتی ہیں. تو اس طرح اور ملکوں میں بھی آپ لوگ بھی اگر ایسی ہیں تو کر سکتے ہیں, کس نے روکا ہے؟ لیکن اجازت لینی پڑے گی, ایک وعدہ دینا پڑے گا کہ ہم اپنے پوری اس ڈریس کوڈ کے اندر رہتے ہوئے, حیادار لباس کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کریں گے. جماعتی جو پروگرام ہوتے ہیں جس میں ایک طرف مرد بیٹھے ہوتے ہیں ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں, سیرت النبی کا جلسہ مسجد, تو کیا لجنہ وہاں سے تقریر کر سکتی جو مرد سن سکیں؟ جلسہ مردوں کا ہو رہا ہے, اس لیے عورتوں کو اجازت دی ہوئی ہے کہ عورتیں اپنا جلسہ علیحدہ کریں, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے عورتوں کے حقوق کے مطابق باتیں کرنی ہے. سیرت النبی کی جلسہ ہو رہا ہے تو سیرت میں جو عورتوں کے حقوق کے پہلو ہیں وہ بتائیں نا. اس لیے خیال رکھو, اپنے پروگرام رکھو, اپنے فنکشن رکھو, اپنی تربیت کرو, اور وہی جو سنو اور سیکھو وہ اپنے مردوں کو بتاؤ جا کے. باقی عورتوں کو باتیں کرنی ہوتی ہیں, خلیفہ وقت کی باتیں جو عورتوں کی تقریروں میں جو ہو رہی ہوتی ہیں عورت میں, وہ مردوں کو بھی پہنچ جاتی ہیں. نسائے عورتوں کو کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ مردوں کو بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرو. وہ کافی ہوتا ہے اصلاح کے لیے, اگر کرنے اصلاح. حضور میرا سوال ہے کہ اگر والدین کی رضامندی نہ ہو یا خاوند اجازت نہ دے تب بھی وصیت کر سکتے ہیں؟ اگر تو اسٹوڈنٹ ہے تو والدین سے جو پاکٹ منی مل رہی ہے اس کے اوپر ہی وصیت کرنی ہے تو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. لیکن بیوی اگر ہے اور خاوند کچھ بھی نہیں دے رہا اور اس کی اپنی انکم نہیں ہے تو پھر خاوند کی مرضی شامل کر لینی چاہیے. اگر خود کما رہی ہے تو پھر خاوند کو کہہ سکتی ہے میری اپنی کمائی ہے, میں تمہارے سے کچھ نہیں لے رہی, اپنی کمائی کے اوپر وصیت کرتی ہوں. اگر اس کیٹیگری میں آ جاتی ہے جس میں اس کی وصیت منظور ہو تو کر سکتی ہے. لیکن گھر کے جھگڑوں کو اوائڈ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ خاوند کو کانفیڈنس میں لے لو. پہلے ضرور لڑنا ہے, پہلی لڑائیاں کم ہو رہی ہیں جو مزید میں اضافہ کرنا ہے. شکریہ. روز کوئی نہ کوئی خلا طلاق کا کیس آیا ہوتا ہے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو صاف رکھو, پورا من رکھو, اور کانفیڈنس میں لے کے تو پھر کرو. کہ میں تمہارے سے کچھ نہیں لیتی, اپنی کمائی میں سے دے رہی ہوں, تو میں اس سے کیا. ٹھیک ہے نا. کچھ والدین دوسرے ممالک کے مربیان سے آن لائن کلاس میں بچوں کو قرآن شریف پڑھواتے ہیں اور اس کے لیے فیس ادا کی جاتی ہے, کیا جماعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے؟ قرآن شریف پڑھانے کے لیے فیس تو لینی نہیں چاہیے پڑھانے والوں کو, وہ تو میں کئی دفعہ منع کر چکا ہوں. جو لیتے ہیں اس کی رپورٹ کرے. باقی اگر پڑھواتے ہیں کسی سے اچھا قرات وغیرہ سیکھنے کے لیے یا تلفظ سیکھنے کے لیے, ترتیل سیکھنے کے لیے, اپنی مرضی ہے ان کی, کر سکتے ہیں وہ. لیکن جہاں تک پیسے لینے کا سوال ہے وہ غلط طریقہ ہے.
ان کو نہیں لینا چاہیے سوائے جس کو جماعت نے مقرر کیا ہو. اور اگر خوشی سے دیں تو وہ اگر کوئی خوشی سے دیتا ہے تو تحفے کے طور پہ دینا دے دیں, پہلے مقرر نہ کریں. جی حضور, ایک چھوٹا سا سوال ہے. ابھی آپ نے شعبہ تربیت کے حوالے سے کہا تھا کہ پروگرام ایسے بنائیں بچیوں سے مشورے کرنے کے بعد تاکہ ان کا تعلق مضبوط ہو, شامل ہو, ان کو دلچسپی ہو. ہم نے اس پہ بہت کام کیا اور بہت کوشش بھی کی ہے, لیکن ہماری وہ پریزنس اس طرح نہیں ہو پاتی. ذاتی تعلق پیدا کریں, ان کے اجلاس جہاں ہوتا ہے وہاں کوئی ایکٹیویٹیز ایسی بنائیں جہاں ان کو دلچسپی ہو. پڑھی لکھی لڑکیاں اگر ہیں تو کوئی سیمینار کوئی ٹاپک پہ کریں ہیں, اور بک کلب بنائیں جہاں بنایا ہوا ہے لڑکی عورتوں نے, لجنہ نے بک کلب بنائیں, ڈسکشن پروگرام بنائیں ہیں, کنٹمپریری ایشوز پروگرام بنائیں, اور پڑھی لکھی لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے اور کوئی پروگرام ایسے چھوٹی موٹی کوئی مینا بازار ٹائپ چیز یا کچھ ایسی چیزیں کریں جس پہ وہ آ جائیں, ساتھ چھوٹا سا اجلاس بھی ہو جائے, نصیحت بھی ہو جائے. تو یہ تو دیکھ لیں کس قسم کے پروگرام نازل ہیں جس میں اٹریکشن پیدا کر سکتی ہیں. آہستہ آہستہ قریب لے آئیں ان کو تو پھر عادت پڑ جائے گی ان کو. یہ تو خود سوچنا ہے آپ نے, حالات کے مطابق ایکسپلور کرنے ہوتے ہیں, پھر فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت کوئی نہیں, کوشش کرتے جانا ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, ہمارا کام کوشش کرنا ہے. اللہ میاں نے کہیں نہیں کہا کہ تم ایک جگہ کامیاب نہیں ہوتے تو بیٹھ جاؤ. ہمارا کام ہے کوشش کرنا, کرتے چلے جانا, تربیت کے لیے بھی اور تبلیغ کے لیے بھی. آسان راستے نہ ڈھونڈیں, مشکل راستے میں چلنا یہی اصل کام ہے. کہہ دیتے ہیں کہ پروگرام نہ رکھیں اب اس طرح کا کہ جس میں حاضری کم ہوتی ہے. اس کو ہم تو پروگرام رکھیں گے, حاضری ہم نے بڑھانی ہے, آپ لوگ آیا کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ کب کہا ہے کہ جہاں جماعت میں 50 آدمی رہتے ہیں اور 5 جماعت نماز پڑھنے آتے ہیں اس لیے ہمیں نمازیں پڑھنی بند کر دو, پھر کہو مسجدیں بند کر دو. ہمارے یہاں تو مسجدوں میں زور اثر پہ 2 آدمی 3 آدمی نہیں ہوتے بعض جگہ پہ, تو کیا اس کو نمازیں زور نماز پڑھنی چھوڑ دیں ہیں؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. Towards the end of the meeting, Sadr Lajna sought Hazrat Amir al-Momineen's guidance about difficulties faced by the Rishta Nata department. کام کریں گے تو مشکلات ہوں گی. یہ کہنا کہ ہمیں ہر روز حلوہ پوری پکی پکائی مل جائے کرے, یہ نہیں ملے گی. کام کرنا ہے, محنت کرنی پڑے گی. اور حلوہ پکانے کے لیے نا سوجی اگانے سے لے کے حلوہ پکانے تک سارے پروسیس اس میں سے گزرنا پڑے گا. 5-10% ایسے لوگ ہوتے ہیں بعض دفعہ, اچھے گھروں میں رشتے ہوتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. یدی کمپیٹنٹ نہیں, ہمیں پہلے پتہ نہیں لگا تو میں ان کو یہی کہا کرتا ہوں پہلے تم لوگوں کو کچھ نہیں پتہ لگا, سوچ سمجھ کے دعا کر کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. باقی کوئی پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا, اس لیے پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے. اس میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں, اس میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں, اور ان کمزوریوں کو ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, باقی ان سے کہو اگر تم لوگوں کے میں لڑکی میں یہ کمزوری نظر آ رہی ہے یا لڑکی والوں کو لڑکے میں یہ کمزوری نظر آ رہی ہے تو کیا تمہارے اندر یہ نہیں ہے؟ تمہارے اندر بھی ہیں. اپنے حالت کو دیکھو. ٹھیک ہے, اپنا جائزہ لینے کی عادت پڑ جائے نا اگر, تو لوگوں کے عیب و ہنر نظر نہیں آتے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا پرفیکٹ سمجھتے ہیں حالانکہ ہمارے اندر بہت کمزوریاں ہیں. تربیت یہ ہے کہ یہ بھی روح پیدا کریں کہ اپنے حال کی خبر رکھو. ٹھیک ہے, کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا انسان دنیا میں. انسان کامل ایک پیدا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, باقی سب میں کمزوریاں ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ایک دوسری کمزوریوں کو نظر انداز کرو. ٹھیک ہے, چلو پھر اللہ حافظ. السلام علیکم. Those were highlights from mulaqats that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzur, may Allah be his helper, spoke regarding incidents of the companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam during various expeditions. In relation to the people of Khaybar, Huzur, may Allah be his helper, related how despite various transgressions, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam always treated the people with utmost mercy and kindness. مدینے کے یہود ہوں یا خیبر کے یہود, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے متعلق ان کی سازشیں اور ریشہ دوانیاں باقیانہ حد تک بڑھی ہوئی تھیں. بغض و عداوت نے بڑھتی ہی چلی جانے والی اس قوم نے اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی ختم کرنے میں اپنی تمام تر قوتوں کو بروئے کار لانے میں کوئی کمی نہیں کی. جبکہ اس کے برعکس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینے کے یہود کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ صلح کے معاہدے کیے، اور جب کبھی بھی معاہدے کو توڑ دیتے یا خلاف ورزی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کوشش درگزر اور عفو کی ہوتی تھی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی متعدد مرتبہ کوشش کی۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بیرونی طاقتوں کو مدینے پر حملہ کرنے میں تعاون کیا، جس کے بدلے میں سزا کے طور پر ان تمام یہود کو سخت سے سخت سزا بھی دی جاتی تو وہ عدل و انصاف کے عین مطابق ہوتی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ کا عفو اور رحمت کا یہ عالم تھا کہ پھر بھی ان کی جان و مال کو یوں امان دی کہ مدینہ سے جلا وطن کر دیا کہ جو کچھ ساتھ لے کر جا سکتے ہو لے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نعوذ باللہ جبر و اکراہ ہوتا تو مدینے کے یہود کی بار بار ایس چکنی پر ان کو کبھی معاف نہ فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اگر خون بہانا ہوتا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کو کبھی جان کی امان دے کر بحفاظت مدینہ سے نہ جانے دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اگر مال و دولت کا حصول ہوتا تو بنو نذیر جو کہ جزیرہ عرب میں سب سے بڑا سرمایہ دار گروہ خیال کیا جاتا تھا، کبھی سونے چاندی کو مشکوں اور بڑے بڑے تھیلوں میں بھر کر اہلیان مدینہ کے سامنے ان کو دکھا کر نہ لے جا سکتا۔